السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو چینل یس اکیڈمی۔ تو آج کلاس 10 کے چیپٹر 14 کی سندھی کی ٹرانسلیشن شیئر کی جائے گی۔ سندھی ادب جی مختصر تاریخ۔ سندھی زبان بہت قدیم زبان ہے۔ آثاروں اور شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے دور حکومت میں قرآن شریف کا سندھی زبان میں ترجمہ ہوا۔ عربوں کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے دور حکومت میں قرآن شریف کا سندھی زبان میں ترجمہ ہوا۔ عربوں کے بعد سومروں کا دور تقریباً 1050 سے شروع ہوا۔ اس دور کے زیادہ اشعار تو ملے نہیں، لیکن جو کچھ ملا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سندھی شاعری عروج پر تھی، جس میں ہر قسم کے موضوع بیان ہوتے تھے۔ روحانیت اور اخلاقیات کے سبق بھی شاعری کے ذریعے دیے جاتے تھے۔ مشہور رومانوی داستان سسی پنو، عمر ماری وغیرہ پر نظمیں بھی لکھی گئی ہیں۔ سندھ کے سورموں کی بہادری کا ذکر بھی اشعار میں کیا گیا ہے۔ سومروں کے بعد سمن کا دور شروع ہوا۔ اس زمانے کے سندھی شعر بھی ملے ہیں۔ اس دور میں سندھی شعراء کے نام ملتے ہیں۔ اس دور کے اہم شاعر قاضی قازن ہیں، جو سندھی زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ اس کے 100 سے زیادہ اشعار ملے ہیں، جس میں تصوف اور وحدانیت کی بات کہی گئی ہے۔ سمن کے ارغنوں، ترکھانوں اور مغلوں نے سندھ پر حکومت کی۔ اس دور میں ہمیں سندھی زبان کے کئی شعراء کے نام ملتے ہیں، جس میں شاہ عبد الکریم بلڑی والے ایک بڑے شاعر ہیں۔ سن 1700 میں ٹھٹہ کے عالم مخدوم ابو الحسن نے سندھی رسم الخط کو باقاعدہ صورت دی اور مقدمہ الصلاۃ نامی کتاب نظم میں تحریر کے بعد میں وہ دوسرے عالموں نے کئی مذہبی کتابیں نظم میں لکھیں۔ 1701 سے سندھ پر کلہوڑوں کی حکومت شروع ہوئی۔ یہ دور سندھی زبان میں علم و ادب کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں ہمیں سندھی زبان کے عظیم شاعر شاہ عبد اللطیف بھٹائی وفات 14 صفر 1165 بمطابق 1752 میں ہوئی، جن کے اشعار میں فکر اور خیال کی گہرائی اور وسعت فن اور زبان کی خوبیاں شامل تھیں۔ شاہ صاحب کے علاوہ اس دور میں دوسرے بھی کئی سندھی شعراء ملتے ہیں۔ کلہوڑوں کی حکومت کے بعد سن 82 سے تالپوروں کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور کے عظیم شاعر سچل سرمست ہیں، جنہوں نے سندھی زبان کے علاوہ فارسی، اردو، ہندی، سرائکی اور دوسری زبانوں میں بھی شعر کہے۔ آزاد خیالی اور بے باکی، مستی اور کیف، دلکشی، اثر انگیزی ان کے کلام کی خوبیاں ہیں۔ اس دور کے دوسرے بڑے شاعر سید ثابت علی شاہ وفات 1810 میں، جنہوں نے پہلی مرتبہ سندھی زبان میں مرثیے کا رواج ڈالا۔ اس دور میں دوسرے بھی کئی شاعر ملتے ہیں، جن میں نبی بخش، لغاری، سامی، فتح فقیر سومرے کے نام اہم ہیں۔ سن 1843 میں انگریزوں نے سندھ فتح کیا۔ اس دور میں موجودہ الف بے بنی اور سندھی میں تعلیم عام ہوئی اور شاعری نے ترقی کی۔ اس کے ساتھ نثر میں بھی شمار کتابیں لکھی گئیں۔ نئے رجحانات، خیالات سندھی ادب میں جگہ لیتے گئے، اس میں وسعت کا سبب بنے۔ اس دور کے عظیم شاعر قادر بخش بیدل وفات 1872 ہے، جن کے شعر میں تصوف اور سچل سرمست والی بے باکی فکر کی بلندی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے
اور بھی کئی شاعروں نے اسی طرح کے شعر کہے۔ اس دور میں غزل کے بلندی پایہ کی شاعر موجود ہیں جنہوں نے غزل میں حسن و عشق کے بیان کے ساتھ تصوف، اخلاقیات، معاشرتی خیالات کا ذکر کیا۔ ان شاعروں نے خلیفہ گل محمد فاضل شاہ، اخون محمد قاسم، غلام محمد شاہ گدا، امیر عبدالحسین سانگی، حافظ حامد شمس العلماء، مرزا کلیج بیگ، میاں علی محمد قادری، حاجی محمد مخدوم، نواز علی نواز اور مسرور فقیر کے نام قابل ذکر ہیں۔ غزل کے علاوہ مسدس، رباعی اور شعر کے کچھ دوسری اصناف پر بھی طبع آزمائی کی گئی۔ اس دور میں اصلاحی شاعری کا عروج بھی پڑا۔ شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیداری کا پیغام دیا گیا۔ اس سلسلے میں اللہ بخش، ابو جو، شمس الدین بلبل، محمد سیوہانی، محمد ہاشم، مخلوص، غلام احمد نظامی اور دوسرے شاعروں کے نام ملتے ہیں۔ آگے چل کر نثر میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ کئی ناول، ڈرامے، افسانے اور مضامین کے مجموعے شامل ہوئے۔ تنقیدی اور تاریخی مضامین بھی کتابیں لکھی گئیں۔ کئی اخبارات اور رسالے نکلنا شروع ہوئے جنہوں نے سندھی علم و ادب ترقی اور اضافے کے لیے بہت کچھ کیا۔ نثر نویسوں کے سامنے ایک مقصد تھا۔ شروع میں انہوں نے معاشرے کی اصلاح کا مقصد سامنے رکھ کر لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے کئی ناول اور ڈرامے دوسری زبان سے ترجمے کیے۔ اس دور میں لکھنے والوں میں منشی ادھار رام، شمس العلماء، مرزا کلیج بیگ، دیوانوں کو کوڑومل، لال چند امر، ڈونو مل مہر چند، ڈاکٹر گربخش کے نام شامل ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سیاسی بیداری کی لہر آئی اور آزادی کی تحریک زور پکڑ گئی۔ اسی وجہ سے سندھی لکھنے والوں کے معاشرے کی اصلاح کے ساتھ سیاسی مقصد اور آزادی کی تحریر بھی سامنے آنے لگی۔ ان لکھنے والوں میں علامہ ڈاکٹر داؤد پوتا، علی خان جیٹھ مل، کشن چند پریم، پرمانند میورام، لکھراج کش چند، عزیز محمد صدیق، عبدالخالق خلیق، محمد بخش واصف، ڈاکٹر محمد ابراہیم، حافظ عبداللہ، عثمان علی انصاری، مولانا دین محمد وفائی اور پیر علی محمد راشدی کے نام قابل ذکر ہیں۔ تو پلیز لائک مائی ویڈیو، شیئر مائی ویڈیوز اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔